الحمدللہ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے شرک سے بدتر وطن پرستی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر میں آج بروز یوم السبت 22 رجب 1445 ہجری اور بروز ہفتہ 3 فروری 2024 عیسوی کا دن ہے۔ شرک کے حوالے سے یہ تھوڑا سا ایک تصور سمجھ لیں پہلے کہ اگر دو افراد آپس میں شراکت داری کرتے ہیں، شریک ہوتے ہیں کاروبار میں، تو ان کی ریشو مختلف ہو سکتی ہے، جو کہ 1% سے لے کے 99% تک یا 0 سے 100% تک کے کانسیپٹ میں آپ دیکھیں کہ ایک بندے نے تھوڑے پیسے ڈالے، تھوڑا وقت خرچ کیا، دوسرے نے زیادہ پیسے ڈالے، زیادہ وقت خرچ کیا، زیادہ محنت کی، تو محنت اور سرمایہ کے تناسب کے حساب سے ان کی ایک شراکت داری طے ہو گئی، مثلا کہ بھئی 30% تمہارا 70% میرا، ٹھیک ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ہے شراکت کا ایک تصور۔ اور اگر ایک فریق اس میں سے آہستہ آہستہ اپنا سارا سرمایہ، اپنی ساری محنت نکال کے علیحدہ ہو جاتا ہے، تو پورے کا پورا 100% مالک یہ ایک شخص قرار دیا جائے گا کہ یہ 100% کا مالک ہے۔ تو 100% کی جو ٹرمینالوجی ہے یہ بھی ایک ریلیٹیو ٹرمینالوجی ہے، لیکن یہ شرک کے تصور میں اس لیے بیان کی گئی کہ جب عقائد و نظریات کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ جی اللہ کی صفات میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا، تو یہ وہ تصور ہے جو آل سعود نے، نجدی العقیدہ لوگوں نے، نجد سے اٹھنے والے گروہ نے یہ وسوسہ پھیلایا کہ اللہ کی صفات کسی دوسرے میں نہیں ہو سکتی، اللہ کی صفتیں کسی دوسرے میں ممکن ہی نہیں ہیں۔ تو اس حقیر نے یہ عرض کیا تھا کہ اللہ کی صفات کا پرتو مخلوقات میں ہے، اللہ البصیر ہے، الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہم بھی بصارت رکھتے ہیں، یہ باتیں پہلے ہو چکی ہیں۔ تو آج یہ اس لیے کی جا رہی ہیں کہ شرک اور وطن پرستی کا یہ جو جال اس وقت دنیا پر تان دیا گیا ہے، اس کے تانے بانے کو توڑنے کی کوشش کی جائے اور حقیقی توحید کے تصور کو پھر سے اجاگر کرنے کی کوشش کی جائے۔ وطن پرستی یہ شرک سے بھی زیادہ بدتر شکل اختیار کر چکی ہے۔ اب آپ شرک کو تھوڑا سا اور آگے لے کے آئیں کہ اللہ کی صفات میں شریک ہونا، یا ایسا بھی ہے کہ اللہ کی دی ہوئی شانوں اور صفتوں اور کمالات کے سبب مخلوقات میں ایسی صفتیں بھی ہیں جو اللہ کی ذات میں بھی نظر نہیں آتی۔ مثلا ہم انسان صاحب اولاد ہیں، ہماری اولاد ہے، اور اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے۔ ہم سوتے ہیں، ہم اونگتے ہیں، اللہ تعالیٰ اونگنے سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ سونے سے پاک ہے۔ تو مخلوقات میں ایسی صفتیں ہیں اللہ کی دی ہوئی ہیں کہ جو صفتیں مخلوق میں ہیں لیکن اللہ کی شان کے شایان نہیں ہیں، وہ صفتیں اللہ کے لائق شان نہیں ہیں۔ تو صفات کی بحث میں مخلوق اور خالق کو ایک پیمانے میں تولنے والے یہ نجدی پھر سے سوچ لیں کہ وہ کس وسوسے کا شکار رہے ہیں، یا اب اگر وہ بچنا چاہتے ہیں تو کیا اس وضاحت کے بعد وہ دوبارہ غور کرنے پر تیار ہیں۔ تو اب شریک ہونے کے تصور میں آپ دیکھیں کہ ایک ہے شریک ہونا، ٹھیک ہے، جیسے لوگوں نے سورج کو خدا کا شریک سمجھتے ہوئے اس کی پوجا شروع کر دی، چاند کی پوجا شروع کر دی، ستاروں کی، دیوی دیوتاؤں کی، بتوں کی پوجا شروع کر دی، بچھڑے کی، سانپ کی پوجا شروع کر دی۔ تو لوگوں نے ان کو شریک سمجھا، ٹھیک ہے۔ اب ایک ہے شریک سمجھنا، ان شریک سمجھنے والے مشرکوں کو تو اللہ تعالیٰ جاہل قرار دیتا ہے، گناہ عظیم شرک قرار دیا گیا، ٹھیک ہے۔ لیکن شرک سے بھی اگلی کیفیت اور حالت یہ بنتی ہے کہ جب کوئی بندہ اٹھے اور وہ خود خدا ہونے کا دعویٰ کر دے، یہ تو شرک سے بھی اوپر پرلے درجے کی خباثت ہو گئی، یا نچلے درجے کی خباثت کہہ لیں، کہ اس نے، فرعون نے، جو کہ جس کا ذکر قرآن پاک میں سب سے زیادہ بادشاہوں کے حوالے سے کیا گیا، اس کو تخت مل گیا، حکومت مل گئی، ملک مل گیا،
لیکن وہ ظالم تھا، اور اس ظالم کا یہ بیان سورۃ النازعات میں موجود ہے کہ اس نے بھی اپنے رب ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ سورۃ النازعات میں فرعون کی سٹیٹمنٹ یوں ہیں، فقال انا ربکم الاعلی، کہ میں ہوں تمہارا اعلیٰ رب، یعنی خدائی کا دعویٰ فرعون نے کیا تھا۔ اسی طرح سورۃ البقرہ کی آیات کے ترجمہ و تشریح سے پتہ چلتا ہے کہ نمرود نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ تو جب نمرود نے یا فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا تو اب وہ شرک سے تو مزید کوئی بدترین درجے میں وہ ان کی خباثت چلی گئی۔ شرک تو بہت چھوٹی بات رہ گئی، انہوں نے خدا کا شریک ہونے کا اعلان نہیں کیا، بلکہ خدا ہونے کا اعلان کیا کہ بھئی فقال انا ربکم الاعلی۔ اس کا مطلب ہے کہ فرعون کی وہ سٹیٹمنٹ، فرعون کا وہ خیال، وہ شرک سے بھی بدتر گناہ ہے۔ کس خمار میں تھا وہ؟ حکومت کے خمار میں تھا، ملک کے خمار میں تھا، دولت، طاقت، اقتدار کا نشہ اس کے سر پہ چڑھا ہوا تھا، اور یہی نشہ آج کے حکمرانوں پہ بہت زیادہ طاری ہے۔ اس کی سادہ سی مثال آپ یوں سمجھ لیں کہ آج اگر ایک شخص یہ کہے پاکستان میں رہتے ہوئے کہ جی میں معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد، اگر کوئی چینی باشندہ پاکستان میں آ کے رہ رہا ہے اور وہ یہ کہہ دے کہ جی میں نہیں خدا کو مانتا، میں نہیں مانتا اللہ کو، تو حالانکہ یہ کفریہ جملہ ہے، لیکن اگر کوئی چینی یا کوئی دہریہ یا کوئی جو ہے نا وہ نیچرلسٹ، کوئی بھی شخص اس طرح کی سٹیٹمنٹ دے جو خدا کی ذات کا، اللہ کے یعنی اللہ ہونے کا انکار کرے، تو کیا حکومت پاکستان ایسے کسی چینی کو، ایسے کسی دہریے کو سزا دے گی؟ کوئی سزا نہیں دے گی، اس کے لیے کچھ نہیں ہے، حالانکہ اس نے اللہ کی ذات کا انکار کیا۔ اب وہی اگر پاکستان میں رہتے ہوئے کوئی شخص یہ کہے کہ میں جی آرمی چیف کو نہیں مانتا، میں جی چیف جسٹس کو نہیں مانتا، میں جی وزیر اعظم کو نہیں مانتا، اس کو یہ فوراً پکڑ کے جیل میں ڈال دیں گے، کئی مہینے قید دے دیں گے، لاکھوں ہزاروں کا جرمانہ کر دیں گے، یا کسی نہ کسی طرح سزا اور سختی کریں گے اور اس کو پریشان کریں گے۔ اب آپ ان کی فرعونیت کا حال دیکھیں کہ پاکستان میں رہتے ہوئے اگر کوئی شخص اللہ کی ذات کا انکار کرے تو اس کے لیے سزا کوئی نہیں ہے، لیکن اگر وہ کسی حکومتی عہدے دار کا انکار کرے یا وہ پاکستان کو کہے کہ میں نہیں پاکستان کو مانتا تو اس کے لیے سزا یہ تھوپ دیتے ہیں۔ تو کیا ان کی یہ فرعونیت اس شرک سے بدتر درجے میں نہیں جا چکی کہ اللہ کے انکار کرنے والے کے لیے کوئی سزا نہیں ہے اور آرمی چیف اور چیف جسٹس کے انکار کرنے والے کے لیے سزا ہے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تو امید ہے کہ ہمارے بندوق والوں کو، ہمارے قلم والوں کو اور ان ترازو والوں کو اور ان کی حفاظت پر مامور سب مسلمانوں کو یا نام نہاد مسلمانوں کو ان حقائق پہ غور کرنے کا موقع اگر مل رہا ہے تو غور کر لیں، سوچ لیں، دیکھ لیں کہ کس طرح اقوام متحدہ کے اس شرک والے جال میں، جمہوریت کے اس فریب میں، کس طرح نیشنلزم کو، وطن پرستی کو قوموں کے ذہنوں میں اور خاص طور پہ وقت کے فرعونوں کے ذہنوں میں گھسا دیا گیا ہے کہ آج کے وقت کے فرعون یہ سمجھنے پر تیار ہی نہیں ہیں کہ نیشنلزم شرک ہے، بلکہ شرک سے بدتر ہے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ ایران نے آ کے پاکستان کے اندر 9 بندے ہلاک کیے، پھر وہ حملہ آور واپس چلے گئے۔ پاکستان گیا، ادھر جا کے انہوں نے وہاں بندے ہلاک کیے، پاکستانی فوجی یا سپاہی واپس آ گئے۔ اب کیا جب ایران والے پاکستان میں داخل ہوئے تو کیا وہ ملکی سرحد اٹھا کے ساتھ لے گئے تھے؟ ملکی سرحد کی اس لکیر کو اٹھا کے وہ ایران کے اندر لے گئے تھے؟ کس بات کا تماشا دیا جا رہا ہے، دجل دیا جا رہا ہے؟ ملکی سرحدوں کا دفاع۔ او بھائی ملکی سرحد بعد کی بات ہے، انسان پہلے کی بات ہے۔ تو اگر 9 بندوں کے قتل پہ پاکستانی فوج حملہ کر سکتی ہے اپنی سرحد سے باہر جا کر کے، تو کیا یہاں 9 بندوں کی ہلاکت زیادہ تکلیف دہ بات ہے یا وہاں غزہ اور فلسطین میں 27,000 سے زیادہ ہلاکتیں تشویشناک ہیں؟ اللہ اکبر۔ تو نیشنلزم کے اس شرک سے باہر نکلو اے حکمرانوں، ابھی بھی تمہارے لیے قرآن و حدیث کی رہنمائی موجود ہے۔ خدا را غور کرو
اور اللہ و رسول کی حقیقتوں کو تسلیم کرو۔ اپنی اس حکومت کی فرعونیت سے اور نیشنلزم کے شرک سے باز آ جاؤ اور اس حقیقت کو مان لو کہ یہ ملک، یہ زمین، یہ سب کچھ فنا ہو جائے گا لیکن ایمان باقی رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔